حضرت ابو طالب کی پوری دیوان ہے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جن کے چہرے اقدس کے واسطے سے خدا سے ہم بارش طلب کرتے ہیں تو خدا باران رحمت نازل فرماتا ہے۔ 1 سال کا وقت گزرا ہے، میں نے اس واقعے کو نقل کیا تھا۔ جناب ابو طالب کا مکے میں انتقال ہوا ہے، معلوم ہے نا، اور پیغمبر مدینے ہجرت کر کے گئے ہیں، قحط کا زمانہ ہے۔ ایک واقعہ مکے میں پیش آیا تھا، اب ایک واقعہ مدینے میں پیش آ رہا ہے۔ مکے کا واقعہ یہ تھا کہ مکے میں جب قحط پڑا، بارش نہیں ہوئی، عرب ریگستان کی بہت بڑی پریشانی ہے بارش کا نہ ہونا۔ کتنے دنوں تک کچھ شیعہ سنی مالکی شافی حنبلی ہے نا، ادھر بھی تھے، کوئی حبل کے ماننے والے، کوئی لات کے ماننے والے، کوئی عزا کے ماننے والے، ہر ایک کو کہتے ہیں آپ خدا کے، ہمارے خدا کے قریب ترین لوگ، جاؤ دعا کرو تاکہ خدا بارش کرے۔ کوئی لات کا حوالہ دے کر، کوئی عزا کا حوالہ دے کے، کوئی سب سے بڑے بت حبل کا واسطہ دے کر، چھوٹے چھوٹے بت لا کر دعائیں کر رہے ہیں، لیکن بارش ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اب لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں، یہ مکے کا واقعہ ہے، پوچھنے لگے سردار مکہ، سردار قریش ابو طالب ابھی تک دعا کے لیے نہیں آئے۔ 2 یا 3 دن گزر گئے، اس قحط کے عالم میں لوگ پریشان ہیں، پیاس کی وجہ سے جانور بلک رہے، لوگ مرنے والے۔ اچانک دیکھا جناب ابو طالب اپنے محل سے کسی بچے کا ہاتھ پکڑ کر میدان کی طرف آ رہے۔ ایک بار صلوات پڑھے محمد والے۔ عرض کیا نا پہلے والوں نے لات، منات، حبل اور نہ معلوم کتنے کتنے بت جو ابو طالب کے بیٹے نے ہی سب کو بت شکنی کرتے ہوئے توڑا تھا۔ دعائیں کی، کوئی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اب جناب ابو طالب کا انتظار کر رہے ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ جناب ابو طالب ان کے بھی سردار ہیں، وہ سب سے بڑا بت لے کے آنا چاہیے ان کے خیال کے مطابق۔ وہ ایک بچے کو، پیغمبر کے اعلان نبوت سے پہلے، پیغمبر کے بچپن کے زمانے کا وقت ہے، ایک بچے کا ہاتھ پکڑ کر لے کر آ رہے ہیں۔ اب سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، ابو طالب کسے لے کر آ رہے؟ قریب آئے، دیکھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان میں لے کر آئے۔ رب سے دعا کی، پروردگار اس شخصیت، اس ذات مقدس کے چہرے اقدس کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں، اس قوم پر رحم فرما۔ دیکھا بارش جل تھل ہو گئی اور لوگ سیراب ہو گئے، انہیں یقین ہوا کہ ابو طالب ان کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ دشمنیاں وہاں سے شروع ہوئی۔ وقت گزرتا گیا، پیغمبر نے اعلان نبوت فرمائی، دشمنیاں شروع ہو گئیں، جناب ابو طالب کا انتقال بھی ہوا۔ اس وقت آپ نے، یعنی جناب ابو طالب نے پیغمبر کی شان میں یہ شعر پڑھا تھا جو آج تمام مسلمانوں کے معتبر کتابوں میں ہے کہ ہم جب بھی قحط پڑتا ہے تو ان کے چہرے اقدس کا، ان کے نور اقدس کا واسطہ دے کر خدا سے بارش طلب کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ مدینے میں قحط پڑا اور رسول اکرم نے پھر دعا کے لیے حکم دیا۔ مسلمان نکلے، اب تو پیغمبر ہیں، مدینے کی بات ہے، نبی کریم نے رحمت کے ہاتھ بلند کیے، دعا مانگی اور بارش ہوئی۔ ساتھ ساتھ یاد کیا، کاش میرے چچا ابو طالب ہوتے تو وہ اپنے دیوان کا وہ شعر پڑھتے۔ کس کو یاد تھا؟ کوئی آگے نہ بڑھا، مولا کائنات آگے بڑھ کر فرماتے ہیں یا رسول اللہ شاید آپ میرے والد محترم کا یہ شعر سننا پسند کرتے۔ فرمایا وَلَقَدْ يُسْتَعْذَوْا، ہم ان کے چہرے اقدس کے واسطے سے خدا سے بارش طلب کرتے تھے، خدا ان کے چہرے کے نور کے واسطے سے ہمیں رحمت عطا فرماتے تھے۔ وہ رسول نے فرمایا ہاں یہی میرے چچا پر خدا کی رحمت ہو، ہمیشہ میرا واسطہ دے کر خدا سے دعا کیا کرتے تھے۔ ہم بھی دعا کرتے جناب ابو طالب اور جناب رسول اور امیر المومنین کا واسطہ، پروردگار اپنی رحمتیں ہم سب پر نازل فرما۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
آئیے میں اپنی حدیث مکمل کروں. بات کہاں سے چلی تھی؟ حضرت موسیٰ سے رب کریم نے مناجات کے دوران یہ فرمایا کہ معرفت خدا اور معرفت رسول کے بعد مومن کا افضل ترین عمل یہ ہے کہ وہ زہد عن الدنیا، دنیا سے، دنیا کے ہوا و ہوس سے، دنیا کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے روگردانی کرے. پھر پیغمبر فرماتے ہیں پروردگار نے دنیا کے اندر گناہ میں مبتلا ہونے کے کئی شعبے پیدا کیے. بس میں اسی بات کو پیش کر سکا تو آج آپ سے اجازت چاہوں گا، چونکہ لائٹیں بتا رہی ہیں کہ آج کم از کم مصائب نہیں ہو سکتے. ایک مرتبہ شعبے کی بات کی، قد یتشعب عصیانا، دنیا میں گناہ کے کئی شعبے پیدا کیے. اور پیغمبر فرماتے خدا نے حضرت موسیٰ سے فرمایا سب سے بڑا گناہ جو انسان سے دنیا میں سرزد ہوتا اس کے بعد اور ہزاروں گناہوں میں انسان مبتلا ہوتا ہے، وہ انسان کا طمع عن الدنیا. اردو میں بھی طمع استعمال ہوتا ہے نا، لالچ، حرص. اور واقعے کا ریزن بھی بتایا ہے، حضرت موسیٰ سے خدا نقل کر فرما رہا ہے یہ ایسا گناہ ہے، حرص علی الدنیا، ایسا گناہ ہے کہ آدم اور حوا بھی اس کی سزا سے نہ بچ سکے. اللہ اکبر. جواب دیا ہے حینا، جب خدا نے ان کو حکم دیا. اب قرآن کی آیت یاد ہوگی، وَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اے آدم اور حوا جنت میں جتنی چیزیں ہیں جہاں سے جب چاہو جو کھانا چاہو کھاؤ، مگر ایک شرط ہے، لا تقربا هذه الشجرہ، اس شجر ممنوعہ کے پاس نہ جانا. مگر طمع تھی. یہ جملہ میری طرف سے ہے، کوئی 99% آیت میں نہیں لکھا ہوا ہے. وہاں لکھا ہوا ہے جنت کے ہر چیز کھا سکتے ہو سوائے اس شجر ممنوعہ کے قریب نہ جانا. 99% چیزیں انسان کی فطرت دیکھیے خدا نے حلال کی ہے، انہیں چھوڑ کر ابا اور امی اس درخت کے پاس جس پہ منع کیا تھا تو سزا ملی ہے نا. قرآن نے بیان کیا، میں بے ادبی نہیں کر رہا ہوں، ممبر کا اور ذکر کا تقدس اپنی جگہ پر. خدا نے ان کے جنتی لباس چھین لیے، برہنہ ہو گئے، پریشانی سے ادھر ادھر بھاگ رہے، جنت کے درختوں کے پتے کاٹ کاٹ کر بدن کا پردہ کرنے لگے. طویل عرصے تک انسان اتنا عاقل نہیں بنا تھا کہ لباس بنا کے پردہ کرے، درخت کے پتوں سے اپنے بدن چھپاتے تھے. طویل عرصے تک انسان کی تاریخ ہے. پرانی فلم دیکھو گے تو اس میں یہی چیز نظر آئے. چلو بھائی ایک مولوی اور مل گیا جو فلم دیکھتا ہے. اس کے بعد کی سخت سزا اس شجر ممنوعہ کے پاس جانے کی وجہ سے جنت میں بول و برات شروع ہوا. بول و برات جنت کی جگہ نہیں. اب جاؤ، کسی کو جدہ میں اتارا، کسی کو مصر میں اتارا. حضرت آدم کو کہتے ہیں مصر کے پہاڑوں پہ اتارا تھا، حضرت حوا کو جدہ کے پہاڑوں میں. آج بھی مقام ہے، حضرت حوا کا مقام موجود ہے، اگرچہ ظالموں نے مٹا کر نشان ختم کرنے کی کوشش کی ہے لیکن مقام موجود ہے. اتنے عرصے تک روئے دونوں ایک دوسرے کی جدائی میں کہ وہ 5 بڑے رونے والے بکاؤن میں شمار ہو گئے حضرت آدم. موسیٰ کو رب کریم فرماتے ہیں حرص ایسی برائی ہے کہ آدم و حوا جیسے نمائندے اول بھی عذاب سے بچ نہیں سکتے. اب عجیب ریزن بتائیے. یہی وجہ ہے کہ بنی آدم، انسان کو کہتے ہیں، بنی آدم کی سرشت میں رکھا ہے، فطرت میں رکھا ہے قیامت تک کہ اسے جس چیز سے روکا جاتا ہے اسی کی طرف لپکتا ہے. انسان کس طرح سے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم، ذہن میں رب پیدا کر پا رہا ہوں یا نہیں. حضرت آدم و حوا کے جرم کی بات کر کے ایک گناہ حرص کی بات کی. نمبر 2 تکبر. اس حدیث کی بات کرتا ہوں جسے چھٹے امام نے پیغمبر سے اور پیغمبر نے حضرت موسیٰ کا واقعہ مناجات کا ذکر فرمایا. اصول کافی کی جلد نمبر 3 اور کتاب الکفر والایمان کا حرص علی الدنیا کی حدیث ہے. نمبر 2 تکبر ہے. اس تکبر نے شیطان ابلیس کو ابلیس بنایا. کیا تھا؟ جب جناب آدم کو تیار کیا، تمام فرشتوں کو حکم ملا فقعوا لہ ساجدین فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، سوائے ابلیس ملعون کے باقی سب نے سجدہ کیا. یاد ہے نا روایات صحیحہ میں کی
ابلیس چونکہ آگ سے خلق شدہ ہے، اسے میرے آپ کی طرف بھوک پیاس سردی گرمی کا احساس نہیں ہوتا، لہذا ایک ایک سجدہ 40 سال گزارا کرتا تھا۔ وہ ساری ہزاروں سال کی عبادتیں اس کی ضائع ہو گئی، جو فرشتوں سے بھی افضل بنا تھا ضائع ہو گئی، اور اس کے لیے تمغہ کیا ملا؟ اس تکبر کی وجہ سے وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تم لعنتی بن گئے ہو۔